بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ باب الحیض سے آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تیمم کے بارے میں تفصیلات پڑھی کہ تیمم جو ہے کب ہو سکتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اور ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو آج نئے باب سے، باب الحیض سے آغاز ہوگا۔ تو لفظ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا۔ کوئی بھی سائل چیز جو ہے، پانی یا کوئی بھی چیز جو ہے، اس کا جو بہاؤ ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ تو اہل عرب کے ہاں جب بارش یا سیلاب کی وجہ سے وادی بہہ پڑے تو وہ کہتے تھے ہاذ الوادی، یعنی یہ وادی جو ہے وہ بہہ پڑی ہے۔ تو حوض کو بھی، حوض جو ہے وہ بھی اسی لفظ سے ہی ہے کہ اس میں پانی جمع ہوتا ہے اور وہ پانی بہتا ہے، بہنے والا پانی ہوتا ہے۔ جبکہ عرف میں اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ خون ہے جو مخصوص ایام میں بناتے آدم کو پیش آتا ہے اور وہ ان کی شرمگاہ سے بہتا ہے۔ تو یہ مخصوص ایام کے اندر اللہ رب العزت نے آدم کی بیٹی پر یہ چیزیں مقرر کر دی ہیں۔ اب یہ خون حیض جو ہے، اس کی تخلیق کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خون جو ہے یہ خواتین کے اندر کیوں رکھا ہے؟ تو دراصل یہ وہ خون ہے جو بچے کی غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا جانور جو حاملہ ہوتی ہو، کوئی بھی مادہ جانور، تو یہ خون جو ہے یہ رحم مادر میں موجود جو بچہ ہوتا ہے اس کی خوراک کی تکمیل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل کے دوران حیض کا خون نہیں آتا، اور جب حمل نہیں ہوتا ہے پھر حیض کا خون جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اور پھر اسی طرح حیض کی جو مدت ہے یہ سب کی مختلف ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمام خواتین کی مدت جو ہے وہ ایک ہی ہو۔ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان کی عورتوں کی جو حیض کی مدت ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہو، لیکن تمام عورتوں کی یہ مدت ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض کی 7 دن بھی ہو سکتی ہے، 6 دن بھی ہو سکتی ہے، اور بعض کی اس سے کم 5 یا 4 دن بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے آنے کی جو روٹین ہے وہ بھی کم و بیش ہو سکتی ہے۔ بعض کو جو ہے وہ 15-20 دن کے بعد ہی جو ہے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، بعض کو مہینے کے بعد آتے ہیں، اور بعض کو 2 مہینے کے بعد بھی آتے ہیں۔ اور یہ خون شروع کب ہوتا ہے، اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ یہ بلوغت، یعنی جب کوئی بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو حیض کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حیض کے خون کا آنا بلوغت کی علامت ہے۔ بلوغت سے پہلے جو ہے حیض کا خون نہیں آتا ہے، اور پھر یہ ایک مدت تک، یعنی کہ ایک عمر کے خاص حصے تک، جب تک عورت جو ہے وہ بہت بوڑھی نہ ہو جائے، یہ جاری رہتا ہے۔ اور جب وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو جائے، جس کو اللہ نے واللائی یئسن من المحیض، حیض سے مایوس ہونے والی، یعنی کہ یائسہ، حیض سے یائسہ یعنی جن کا حیض جو ہے وہ ختم ہو جائے، عورتیں قرار دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہر خاتون کی اور ہر عورت کی جو ہے اپنی روٹین ہے جو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں، اسی کے مطابق یہ خون جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اس خون کی خاص علامات ہیں، کیونکہ اور بھی کئی طرح کے خون ہوتے ہیں۔ ایک خون حیض ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی بیان کیا ہے، اور ایک خون نفاس ہوتا ہے، اور ایک خون استحاضہ ہوتا ہے۔
حیض، نفاس اور استحاضہ۔ تو حیض اور نفاس کا خون جو ہے یہ ایک ہی طرح کا خون ہے۔ اصل میں نفاس کا خون وہی حیض کا خون ہی جو جمع ہوتا رہتا ہے پہلے کچھ بچے کی خوراک، اور اس کے بعد پھر جو زائد بچ جاتا ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اور پھر حیض کے خون کی جیسے مدت ہے، اس طرح نفاس کے خون کی جو زیادہ سے زیادہ مدت شریعت نے مقرر کی ہے وہ 40 دن ہے، اور یہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ 40 دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم مدت ہے۔ 40 دن سے اگر زیادہ بھی جاری رہے تو پھر نماز اور روزہ جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن عموماً کم مدت میں ہی نفاس کا خون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین کا 15 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں۔ اور پھر اس میں ایک چیز کا اور بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ ولادت کے وقت ولادت کرنے والی جو دائی یا پھر جو نرس، ڈاکٹر، ان کی مہارت کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر ہو اور وہ پوری پابندی اور اہتمام کے ساتھ ولادت کے جو معاملات ہیں وہ سر انجام دے تو یہ خون جلد ہی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بعض زخم ہوتے ہیں اندر یا بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ صحیح نہیں ہوتے اس وقت تک یہ خون جاری رہتا ہے۔ اور اگر کسی اناڑی کے پلے پڑ جائے آدمی تو پھر وہ اور زیادہ جو ہے معاملہ خراب کر دیتی ہے، اس سے خون جو ہے وہ زیادہ دیر تک جاری رہتا ہے۔ تو بہرحال اس کی شریعت نے جو زیادہ سے زیادہ مدت مقرر کی ہے وہ 40 دن ہے، اور یہ 40 دن سے پہلے بھی بند ہو سکتا ہے، جب تک یہ دونوں خون یعنی حیض کا خون اور نفاس کا خون، یہ دونوں خون جب تک جاری ہیں اس وقت تک نماز اور روزہ یہ دونوں منع ہیں۔ نہ تو نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی روزہ رکھنا جائز ہے۔ ہاں البتہ نمازیں جو ہیں ان کی تو قضا نہیں ہوگی، لیکن جو روزے ہیں، جو روزے رہ جائیں گے ان کی بعد میں قضا دینا ہوگی۔ نمازیں چونکہ زیادہ ہو جاتی ہیں اور نمازوں کی قضا میں چونکہ مشقت ہے، اس لیے شریعت نے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا، لیکن جو روزے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ معاملہ جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، یا اگر حیض کا معاملہ ہے تو 5-6 دن ہی ہوتے ہیں جو بعد میں رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر نفاس کا معاملہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان میں ہی ہو، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تو جس طرح حیض اور استحاضہ کے خون دونوں ہی نجس ہیں اور دونوں سے ہی نماز اور روزہ ادا نہیں کیا جائے گا، اسی طرح ان دونوں کی علامات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ خون حیض کا ہو یا نفاس کا ہو تو نفاس کے خون کو آپ حیض کا خون ہی سمجھیں جو جمع ہونے کے بعد ایک مخصوص وقت پہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ خون جو ہے ایک تو یہ سخت سیاہ ہوتے ہیں، یعنی حیض کا خون جو ہے سخت سیاہ ہوتا ہے، اور پھر یہ گاڑھا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بدبودار بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ گندا خون ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اذا کہا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ أَذًى کہ یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ تم اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں دور ہو جاؤ۔ تو چونکہ گندگی ہے، نجاست ہے، تو واضح بات ہے پھر جو گندا خون ہے وہ بدبودار بھی ہوگا، اور پھر وہ گاڑھا بھی ہوگا اور سیاہ بھی ہوگا، جل سڑ کر وہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرا خون، عام خون، فریش خون ہوتا ہے، جیسے آدمی کے جسم پر کہیں بھی زخم لگ جائے تو وہ خون بالکل سیاہ، وہ سیاہ نہیں ہوتا ہے، بالکل سرخ ہوتا ہے، مکمل سرخ ہوتا ہے، اور پھر وہ گاڑھا بھی نہیں ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، بہہ پڑتا ہے۔
اور تیسرا وہ بدبودار بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ فریش اور صاف خون ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ گندا خون ہوتا ہے، اس لیے اس سے بدبو کا آنا یا اس کا گاڑا ہونا یا اس کا سیاہ ہونا یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ اور دور حاضر کے بعض اطباء نے ایک اس کی علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ حیض کا خون جو ہے وہ جمتا نہیں ہے، جبکہ دوسرا جو فریش خون ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، اور یہ خون کی صفت ہے کہ وہ جم جائے، اور اس کا جمنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر کہیں زخم لگ جائے اور وہ خون نہ جمے تو پھر وہ زخم سے خون نکلتا رہے تو وہ انسان کی ہلاکت کا بھی باعث بن سکتا ہے، اور اگر وہ خون جم جائے تو وہ پھر باقی خون کو روک دیتا ہے، اور جو باقی خون ہوتا ہے وہ پھر ضائع نہیں ہوتا، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کئی لوگوں کو بلکہ یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے کہ جن کے خون کے اندر کوئی خاص وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو اس کو جماتی ہیں، تو پھر ان کو زخموں کے حوالے سے ڈاکٹر ہمیشہ محتاط رہنے کا کہتے ہیں کہ آپ زیادہ محتاط رہا کریں، آپ کو کوئی زخم نہ لگے، کیونکہ پھر وہ ایسے لوگوں کے زخم جو ہیں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ خون دو ہیں، حیض اور نفاس۔ اس طرح ایک خون ہوتا ہے استحاضہ کا، تو استحاضہ کا خون جو ہے وہ نہ حیض کا ہوتا ہے نہ نفاس کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس طرح جسم کے کسی بھی حصے پہ زخم لگنے سے خون جاری ہو جاتا ہے، اس طرح رحم مادر میں بھی بسا اوقات زخم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بسا اوقات کوئی رگ ہوتی ہے جو پھٹ جاتی ہے تو اس سے وہ خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو جو استحاضہ کا خون ہے وہ بھی عام خون کی طرح ہی فریش ہوتا ہے، اور اس کا حکم بھی عام خون کا ہے۔ تو استحاضہ کا خون اگر جاری ہو جائے تو اس کی علامات وہی ہیں جو عام فریش خون کی ہوتی ہیں، یعنی وہ سیاہ نہیں ہوگا بلکہ وہ سرخ ہوگا، اس طرح وہ گاڑھا نہیں ہوگا، پتلا ہوگا، اور پھر اس میں سے بدبو بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ عام خون ہے، زخم کا خون ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کوئی رگ جو ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے رحم مادر کے اندر، اور پھر اس سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ حیض کا خون جو ہے وہ مخصوص ایام کے اندر آتا ہے، اور استحاضہ کا خون جو ہے وہ مسلسل بھی جاری رہ سکتا ہے یا زیادہ دن تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ تو استحاضہ کے خون میں نماز بھی پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ استحاضہ کے خون میں نماز بھی پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ استحاضہ کا خون چونکہ ناپاک نہیں ہے، گندا نہیں ہے، ہاں البتہ اس میں نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے حوالے سے مخصوص چیز یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو استحبابی طور پر اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور بعض چیزیں ہیں وہ وجوبی طور پر ہیں۔ استحبابی چیز یہ ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کریں، اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے غسل کریں، اور فجر کی نماز کے لیے غسل کریں، یعنی 3 وقت آپ نے غسل کرنا ہے، لیکن یہ مستحب ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور واجب اور ضروری یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ ویسے تو آدمی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جو مستحاضہ عورت ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ خون حیض ہے یا یہ خون استحاضہ ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر خاتون کو اپنی روٹین کا اندازہ ہوتا ہے کہ میری پہلے روٹین یہ تھی، 5 دن 7 دن جو بھی روٹین ہوتی ہے، اور پہلے میری روٹین یہ تھی، اگر آج یہ روٹین زیادہ ہو گئی ہے، 5 دن سے 10 دن پہ آ گئی ہے، 15 دن پہ آ گئی ہے، یا 7 دن سے 15 دن پہ آ گئی ہے، 20 دن پہ آ گئی ہے، پورا مہینہ ہی خون جو ہے وہ جاری رہتا ہے، تو وہ خاتون اپنی روٹین کے ایام جو ہیں وہ 5 دن ہوں 7 دن ہوں، روٹین کے ایام میں وہ نماز اور روزہ نہیں پڑھے گی یا رکھے گی، اور اس کے بعد پھر وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ وہ اپنے ایام اس کو معلوم ہونے چاہیے، اور اگر پھر بھی اس کو معلوم نہیں ہو رہا تو یا اس نے دھیان نہیں دیا تھا، لاپرواہ
طبیعت کی مالک تھی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کی دیگر خواتین کی روٹین معلوم کرے کہ میرے خاندان کی جو دیگر خواتین ہیں ان کی روٹین کیا ہے، 5 دن ہے 7 دن ہے، تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اپنے لیے بھی 5 دن یا 7 دن جو ہے ان کو حیض شمار کرے اور نماز اور روزے سے احتیاط کرے، اور جب وہ 5 دن یا 7 دن گزر جائیں تو پھر وہ اپنی نماز بھی شروع کر دے اور روزہ رکھنا بھی شروع کر دے۔ ایک تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حیض کا خون جو ہے اس کا رنگ اور اس کی بو وہ اس عام خون سے، استحاضہ کے خون سے مختلف ہوتی ہے، لہذا اس کو خون کو چیک کر لینا چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے چیک کر سکتی ہے کہ یہ جو خون اب جاری ہے کیا یہ سیاہ ہے، گاڑھا ہے، بدبودار ہے۔ اگر وہ ویسا ہو تو اس کو حیض کا خون شمار کرے، اور اگر وہ دوسرا خون ہو تو اس کو استحاضہ کا خون شمار کرے۔ تو جب استحاضہ کا خون جو جاری ہو جائے تو پھر وہ نماز بھی شروع کر دے اور روزہ بھی شروع کر دے۔ تو یہ وہ چند ضروری اور اہم باتیں تھیں جو احادیث کو شروع کرنے سے پہلے پہلے حیض سے متعلق جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، چونکہ یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں۔ ان میں طہارت کا مسئلہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے۔ باقی ایک بات ہے کہ حیض کی حالت میں نماز اور روزہ تو منع ہے، اور اہل علم تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی منع ہے، لیکن اذکار جو ہے صبح و شام کے جو اذکار ہیں، دیگر اذکار ہیں، وہ خواتین کر سکتی ہیں۔ اذکار کی تو پابندی بلکہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو خواتین کے اندر یہ ایک عادت ہے کہ جب مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو نماز کی چھٹی کے ساتھ ساتھ بالکل اذکار بھی ختم، تو یہ جو ہے انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ ان دنوں میں پھر عام طور پہ یہ جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں یا روحانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جنوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک تو خاتون جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اور دوسرے اوپر سے وہ اپنے اذکار بھی چھوڑ دیتی ہے، تو پھر شیاطین کو، خواتین کو تنگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عاملین لوگ ہیں ان کے پاس جب جا کر دیکھیں تو خواتین کی تعداد 90 اور 95% ہوتی ہے اور مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ان ایام میں بھی صبح و شام کے اذکار، دیگر اذکار جو ہیں وہ نہیں چھوڑنے چاہیے، وہ آپ پڑھیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ ذکر جو ہے اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے دو طرح کے موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک موقف تو تھوڑا سا سخت ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید نہ پکڑ کر پڑھ سکتی ہے نہ ہی زبانی پڑھ سکتی ہے۔ تو بعض اہل علم کچھ گنجائش پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھونا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، لیکن اگر کوئی زبانی پڑھنا چاہے تو زبانی وہ پڑھ سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، جس کو زبانی یاد ہے جتنا۔ پھر اس میں خاص طور پہ وہ بچیاں جو حفظ کر رہی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے مزید گنجائش ہے مجبوری کی حالت میں، کیونکہ بہت ساری جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بسا اوقات حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیتی ہیں۔ یہ اصول فقہ کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضروریات جو ہیں وہ حرام چیزوں کو بھی مباح اور حلال کر دیتی ہیں۔ تو چونکہ حفظ کرنے والی بچیاں جو ہیں اگر وہ 5-5 7 7 دن جو ہے قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں تو ان کا حفظ بھول جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اہل علم نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ ہاتھوں پر دستانے چڑھا لیں، براہ راست جو ہے وہ مصحف کو ٹچ نہ کریں، تو ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر جو ہے اس انداز میں وہ باقاعدہ مصحف کو پکڑ کر جو ہے اس سے بھی تلاوت کر سکتی ہیں۔ یہ صرف حفظ کرنے والی بچیوں کے لیے خاص ہے، عام تلاوت کے لیے قرآن مجید کو پکڑ کر تلاوت کرنے کی بہرحال کوئی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور زبانی پڑھنے کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، جب اذکار جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں تو تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ حیض جو ہے وہ انسان کی زبان میں تو نہیں ہوتا۔
کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اگر کوئی زبانی کرنا چاہے تو اس کو کرنی چاہیے۔ ان ایام کے اندر اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد کر لینا، اذکار بھی چھوڑ دینا، تلاوت بھی چھوڑ دینا، تو یہ بہت سارے مسائل کا بھی معاملہ ہے، اور نفسیاتی یا بہت سارے روحانی مسائل اس سے پیش آتے ہیں۔ اور بہت سارے مطلب یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے مریض ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہی بنا، اور پھر ان دنوں میں آ کر بنا۔ تو جو اسی طرح خاص طور پہ جو حفاظتی اذکار ہیں، جیسے صبح و شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اعوذ بکلمات اللہ التامات اور دیگر کئی اذکار۔ اب دیکھیں ایک چیز بڑی سوچنے سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے بہت سارے اذکار بتائے ہیں شیطان سے حفاظت کے، بے شمار اذکار ہیں، کئی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان سے حفاظت کی باقاعدہ صورتیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح آیت الکرسی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا کچھ اگر نازل کیا گیا ہے تو شیطان کی جو سازشیں ہیں اور شیطان کی جو چالیں ہیں، اس کا مطلب وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اتنی زیادہ پابندی یا اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ یا اتنی کثرت کے ساتھ بیان نہ کرتے۔ شیطان خبیث تو انبیاء پر بھی حملہ آور ہوتا تھا، بلکہ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آگ کا انگارہ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جلانے کے لیے۔ تو شیطان مسلسل جو ہے وہ انسان کے پیچھے رہتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے تو بہت زیادہ پیچھے رہتا ہے جو دیندار لوگ ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، دین کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کرتا کہ آپ کو وسوسے ڈالے یا آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ برائی کا وسوسہ پیدا کرے، یہ باقاعدہ جم کر میدان میں آ کر بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور فزیکلی طور پر بھی جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کئی مریض، ایک ایسی مریضہ بھی تھی، وہ ماشاءاللہ حفظ کر رہی تھی، تو اب اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو جب حاضری ہوئی تو کہنے لگا جی میں یہ حفظ کیوں کر رہی ہے، اس کو حفظ نہیں کرنا چاہیے، یہ اگر حفظ چھوڑ دے تو میں جان چھوڑ دوں گا۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وسوسے سے کام نہیں چل رہا تو پھر وہ عملی طور پر میدان میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال شیطان مردود سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو ہے اذکار بتلائے ہیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی شکل میں۔ تو ان مخصوص ایام میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، اپنے تمام اذکار جو ہیں پابندی کے ساتھ کرتے رہنے چاہیے، اور قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں۔ باقی یہ ہے کہ چھونا نہیں ہے، زبانی تلاوت آپ کر لیں، ہاں البتہ چھونے کی اجازت صرف مجبوری کی حالت میں ہے، اور وہ مجبوری ان بچیوں کے لیے ہے جو قرآن مجید کو حفظ کر رہی ہیں۔ جی، آج ہمارا تمہید کے اندر ہی کافی ٹائم چل گیا، لیکن یہ تمہید ضروری تھی چونکہ احکام تھوڑے سے بکھرے ہوئے تھے۔ حیض کا معاملہ الگ ہے، نفاس کا الگ ہے، اور استحاضہ کا الگ ہے، اور پھر لوگوں کے لیے ان کی جو باقی مسائل ہیں۔ تو ہم دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک علامت بیان کر دی ہے، باقی علامتیں جو ہیں وہ دیگر احادیث کے اندر موجود ہیں، یا ویسے تجربے کی بنیاد پر اہل علم نے اجتہاد سے وہ علامات جو ہیں وہ سامنے کر دی ہیں۔ لیکن اس میں جو دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جو ہے وہ غسل کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ نماز ظہر اور عصر کے لیے، اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے، اور اسی طرح فجر کے لیے ایک ایک غسل کریں۔ لیکن جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو غسل کا حکم ہے یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی خاتون
غسل کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنی تندرستی اور صحت ہے، تو وہ غسل اگر کر لے تو یہ مستحب عمل ہے، لیکن یہ ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اور اگر غسل کرنا مشکل ہے تو پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر لے، انشاءاللہ وہی کافی ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں حدیثیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاذ، وہ حیض والی ہو جاتی تھی، یعنی ان کو یہ استحاضہ والی ہو جاتی تھی، ان کو استحاضہ آتا تھا۔ تو یہ اسماء بنت امیس جو ہیں یہ حضرت جعفر بن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی حضرت جعفر تھے، یہ ان کی اہلیہ محترمہ تھی۔ تو انہوں نے اپنے خامد کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، جن میں سے ایک عبداللہ بھی تھے۔ تو بعد میں جب حضرت جعفر جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کر لی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق سے ان کا ایک بیٹا ہے محمد، جو محمد بن ابو بکر کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام یحییٰ تھا۔ تو بہرحال یہ ایک معروف صحابیہ ہیں۔ تو ان کو حیض استحاضہ آتا تھا، کانت تستحاض، ان کو استحاضہ آتا تھا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان دم الحیض، بے شک حیض کا خون جو ہے وہ دم اسود، وہ کالا خون ہوتا ہے، یورف، اور پہچانا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خون حیض کا ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، جب یہ والا خون ہو یعنی حیض کا خون ہو، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو آپ نماز سے رک جائیں۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب دوسرا خون ہو یعنی حیض کے علاوہ کوئی خون آپ کو محسوس ہو رہا ہو، فَتَوَضَّئِي، تو آپ وضو کریں، وَصَلِّي، اور نماز پڑھیں۔ تو یہاں جو وضو ہے یہ ہر نماز کے لیے ہے۔ تو حیض ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ حیض کا غسل تو کرنا ہی کرنا ہے، اگرچہ اس کا یہاں تذکرہ موجود نہیں ہے، تو ایک معروف چیز تھی، تو اللہ کا نبی نے وہ بیان کی جو معروف نہیں تھی، جو ایک نیا حکم تھا، یعنی کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان والحاکم، اس حدیث کو امام ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ واستنکرہ ابو حاتم، اور ابو حاتم نے اس کو منکر کہا ہے۔ منکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا راوی آ جائے جس کو کوئی بھی نہ جانتا ہو، تو یہ ضعیف کی ایک قسم ہے۔ بہرحال ابن حبان اور حاکم کی تصحیح جو ہے وہ زیادہ معیاری ہوتی ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے وہ اسماء بنت امیس کی ہے۔ تو وفی حدیث اسماء بنت امیس، اور اسماء بنت امیس کی حدیث میں جو عند ابی داود، سنن ابو داود میں موجود ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ول تجلس، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، فی مرکن، ٹب میں، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً، جب وہ دیکھے زردی، فوق الماء، پانی کے اوپر، فَلْتَغْتَسِلْ، تو وہ چاہیے کہ اس کو غسل کر لے۔ یعنی کہ حیض کا جب خون ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ زرد سا مادہ جو ہے وہ بھی کچھ دیر جاری رہتا ہے۔ تو ٹب میں بیٹھنا اس لیے ہے کہ ٹب میں بیٹھنے سے وہ جو زرد مادہ ہے جو خارج ہو رہا ہے وہ پھر پانی کے اوپر آ کر تیرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح کا زرد مادہ جو ہے وہ اوپر آ جائے تو سمجھے کہ اب حیض ختم ہو چکا ہے، اب جو ہے وہ آگے استحاضہ ہے۔ تو وہ کیا کرے، فلتغتسل، پھر وہ غسل کرے، للظہر والعصر، ظہر اور عصر کے لیے، غسلا واحدا، ایک غسل، وتغتسل للمغرب والعشاء، اور وہ غسل کرے مغرب اور عشاء کے لیے، غسلا واحدا، ایک غسل، وتغتسل للفجر، اور غسل کرے فجر کے لیے، غسلا واحدا، ایک غسل، وتتوضأ فیما بین ذلک، اور ان اوقات کے درمیان اگر کوئی عبادت کرنی ہو تو وہ وضو کر لے۔ تو گویا کہ 3 ٹائم جو ہے وہ غسل کرنا ہے۔
تو یہ حدیث جو دو احادیث ہم نے پڑھی ہیں، ان سے چند ایک مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ جمع بین الصلاتین کر سکتی ہے، یعنی دو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتی ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ جو غسل ہے یہ استحباب کے طور پر ہے، وجوب کے طور پر نہیں ہے، یعنی مستحب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جمع بین الصلاتین یعنی دو نمازوں کو جمع کرنے کا حکم جو ہے وہ غسل کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ غسل سے کچھ مشقت ہوتی ہے، تو اس مشقت میں نرمی کرنے کے لیے دو نمازیں اکٹھے کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت وضو کر کے نمازیں ادا کر رہی ہے تو وہ پھر ہر نماز الگ الگ ہی اپنے ٹائم پر ادا کرے گی اور دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کرے گی۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔